صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے واقعہ کو بیان فرمایا تو سب سے پہلا جس نے انکار کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جہنمیوں کا سردار ابو جہل نے اس بات کو انکار کیا تھا، اور اسی کے ماننے والے آج کل ہمارے دور میں ان کے ماننے والے انہیں کے چیلے چپیٹے آج اس بات کو انکار کرتے ہیں کہ حضور کو جو معراج ہوا وہ خوابی معراج تھا۔ لیکن ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب یہی بات حضرت صدیق اکبر نے سنا کہ حضور معراج سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر نے اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے مان لیا، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ معجزاتوں میں سے یعنی حضور کے تمام معجزاتوں میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ معراج کے واقعے کے بعد یعنی معراج واقعہ کے صبح، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح معراج واقعہ بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلا جس شخص نے اس بات کو انکار کیا، جو جھٹلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل ہے۔ اب ایک بات یہاں یاد رکھنا کہ معراج کے واقعے کو جھٹلانا یہ گمراہی ہے اور یہ بددینی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے صبح واقعے کو بیان فرمایا، معراج کے واقعے کو لوگوں کو بتایا، تو سب سے پہلا جس نے انکار کیا وہ ابو جہل تھا۔ اور جب یہی بیان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے اس بات کو یقین کر لیا، آپ نے اس کی تصدیق کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ مقام اور مرتبہ بھی دیا اور ہر چیز سے نوازا، لیکن ابو جہل جو کہ اس بات کو انکار کیا، معراج کو انکار کیا، تو اللہ نے اسے دنیا میں بھی بہت سزائیں دی۔ اب معراج کا جو واقعہ ہے، اگر کوئی اس بات پر اعتراض کرے کہ معراج کا واقعہ ایک خوابی واقعہ تھا تو ذرا سوچو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ یہاں ہمیں صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ جو معراج کے واقعہ کو جھٹلائے، جو اس بات کو غلط ثابت کرے، جو اس بات کو کہے کہ یہ خوابی معاملہ تھا، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس کے نسل سے ہیں، وہ ابو جہل کے نسل سے ہیں۔ اور جو اس بات کو مان لے، تصدیق کر لے کہ نہیں معراج کا جو واقعہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے، تو وہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر جس راہ پر تھے۔ لیکن معراج کے واقعے کو اگر کسی نے انکار کیا تو سب سے پہلے وہ ابو جہل ہے، جو جہنمیوں کے سردار ابو جہل ہے، اس نے اس کو انکار کیا ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرے کے ماننے والے ہیں، یہ انہی کے ماننے والے ہیں۔ یہ ابو جہل کے جو معراج کے واقعے کو نہ مانے، جو اس بات کو تسلیم نہ کرے اور یہ کہے کہ یہ خوابی معاملہ تھا، تو آپ سمجھ جائے کہ یہ کس کے نسل سے اور کس کے راہ پر ہے۔ یہ ابو جہل جو جہنمیوں کے سردار ابو جہل ہے، یہ ان کے نسل سے ہیں۔ تبھی تو ابو جہل نے حضور کے زمانے میں معراج کو انکار کیا تھا، اور یہاں پر ابو جہل کے ماننے والے آج معراج کو انکار کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت صدیق اکبر کے راہ پر چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ وہ ہے معراج مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے معراج ہو گیا، بستر بھی گرم ہے، یعنی ہر چیز وہی اسی حال پر ہے، کیسے معراج کر آ گئے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، جو سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں آ جاتے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ اور ہوتا۔ سمجھ میں جو چیز سمجھ میں نہ آئے اور انبیاء کرام سے وہ چیز ہو جائے تو اسے معراج، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ جو ہے معراج شریف ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتایا، تو معراج شریف کے آپ انکار نہ کریں۔ اور جو لوگ معراج کے انکار کرتے ہیں، شب معراج کے بارے میں انکار کرتے ہیں کہ حضور کو یہ خوابی ہوا تھا، آپ اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ اس سے بھی معلوم چلے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا